ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عمیر نیازی صاحب سے اور رانا احسان افضل خان صاحب. یہ بات رانا صاحب کی صحیح ہے سر, کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں میں بہت کوئی جو جس کو کہتے ہیں نا کوئی بہت کانفیڈینشیل گفتگو کرنی ہو تو وہ 12-15 لوگ بٹھا کے تو ویسے ہی نہیں پارٹی میں ہماری ہوتی نا, کوئی بھی پارٹی. بالکل اسی طرح ہوتا ہے, مگر بات پارلیمانی بورڈ دیکھیں یہ کچھ چھوٹی خبریں نہیں آئیں اس ٹائم سر, ان کے اپنے ٹکٹ کی کہانی چل رہی ہے نا, اس لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں. کو تو کرنا رانا صاحب دیکھیں کتنے کھلکھلا کے ہمیں بتا رہے ہیں. ہمارے وہ حلقے کی ڈسکشن نہیں ہوئی کل کیونکہ اس کا ابھی الیکشن سکیجول نہیں جاری ہوا. دیکھیں بات ہے کرپشن کی جو آپ نے کی نا, دیکھیں اوور آل یہ سٹارٹ کدھر سے ہوا ہے. دیکھیں 8 فروری کے الیکشن میں بھی پیسہ چلا, جن آروز نے پیسہ کیا وہ کسی نہ کسی وقت تو انویسٹیگیٹ ہوگا. مطلب یہ پہلا الیکشن تھا, پہلے IJI جب بنی اس وقت پیسے دیے جاتے رہے. 2018 کے الیکشن میں کون سا کوئی انویسٹیگیشن ہو گئی جو اب ہو جائے گی؟ دیکھیں وقت بدلتے چینج آتے ٹائم نہیں لگتا. یہی جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بولنے لگ جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ایسے نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا پرتگال والا بیان دے دیا, کوئی تو مجبوری تھی دیا گیا. دیکھیں اسی دور میں چینی کا سکینڈل کوئی چھوٹا سکینڈل نہیں آیا, 300 ارب روپے کا سکینڈل ہے. ٹھیک ہے, کس کی حکومت کی سرپرستی, حکومت چلے ڈینائی کرے مگر پھر ایکشن کیوں نہیں کر رہی. ایکشن کی خاموشی. دیکھیں کرائسس کریٹ کرنے میں سب سے بڑا کیبنٹ ڈیسیجن کا ہاتھ ہے. وہ نالائکی کی وجہ سے ہوئی, کس وجہ سے سکینڈل میں دیکھیں شوگر شارٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے پرائسز کے اوپر مسائل ہوئے. شارٹ اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کی کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے جو ییلڈ تھی شوگر کے کراپ کی وہ کم آئی, ایون دو کہ جو آپ نے کراپ کلٹیویٹ کیا وہ 2% زیادہ تھا. پہلے ایکسپورٹ کر دے رہے ہو انداز کے زیادہ زیادہ تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ وہ زیادہ تھی شوگر, اور جو ییلڈ کم ہوئی ہے نا شوگر کین کراپ کی وہ پاکستان میں نہیں کم ہوئی, وہ انڈیا میں بھی کم ہوئی ہے پورا. اور وہ صرف شوگر کی نہیں کم ہوئی, وہ چاولوں کی بھی کم ہوئی ہے. تو اٹ واز اے کلائمیٹک ایشو, اور وہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے جو ییلڈ میں کمی آئی ہے, اٹ از آپ اس کو اینالائز کر لیں, اس کو اسٹڈی کر لیں. اس کی وجہ سے 1 ملین ٹن کی شوگر شارٹ فال آیا اس کرشنگ سیزن میں, جس کی وجہ سے شارٹ ہوئی. جب ایکسپورٹ کی تھی تو دا نمبرز. جب چاول شارٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ملک میں؟ دیکھیں اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ چاول کی جو مارکیٹ ہے وہ ڈی ریگولیٹڈ ہے اور شوگر کی مارکیٹ ریگولیٹڈ ہے. آئی ایم اے پروپوننٹ اینڈ آئی آلویز جو ہے پوائنٹ آؤٹ کہ ہمیں شوگر کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے. کیوں نہیں ہوتی شوگر ڈی ریگولیٹ؟ دونوں سے بڑا سنجیدہ سوال پوچھ رہے ہیں. دیکھیں شوگر کو ہم نے خود مافیا بنائے ہوئے, ڈیپ پاکٹس رکھی ہوئی ہیں, اور یہ سیاستدانوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور بھی لوگوں کو کرتے ہیں. بات ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں ہے, ہر ضلع میں لگ جائے, ہر تحصیل میں کوئی بھی انویسٹر لگا لے, فارمرز مل کے کارپوریٹ لیول پہ لگا لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. اور کیوں خالی گنے سے ہوئے؟ تو سر آپ لوگ جو دونوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے؟ کیوں آپ لوگوں نے حکومت کو یہ پاور دیا ہوا ہے کہ وہ روکتے ہیں اوروں کو مل لگانے سے؟ I mean, it's a serious question of both. I agree. I mean, you know what the answer is. I mean, which you are both avoiding because آپ دونوں کی پارٹیز جب ہمارے پاس کوئی نہیں بچا. سر آپ کے پاس بچا, ویسے ہی آپ کے پاس کوئی نہیں بچا. سر آپ کے پاس ویسے ہی کوئی نہیں, سر آپ کے پاس ابھی بھی ویسے بھی کوئی نہیں بچا. پر جب آپ پاور میں تھے تو کوئی شوگر اونر ایسا نہیں تھا جو آپ کے پاس نہیں تھا. And your party is the same. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ give this committee some time, اس کو 30 دن کا وقت ملا ہوا ہے. And the mandate of the committee, the TORs are deregulation of the sugar sector. So hopefully, I'm hoping, I'm not part of that committee, کہ یہی recommendations آئیں. مطلب کہ حکومت سے آئے نا, isn't the parliament supreme? ہمیں ہمارے کان تھک گئے ہیں سنتے سنتے. پارلیمنٹ سپریم ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں لیجسلیشن کرتے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے. گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے. دیکھیں ان کے پاس یہ اچھا موقع ہے, اپنا بونیفائڈی شو کریں. اتنا بڑا سکینڈل ہے. دیکھیں انہوں نے تو فگرز میں کہہ دیا نا, بات ہے اسی حکومت نے 8 ملین میٹرک ٹن باہر بھیجی ہے. ٹھیک ہے, آج ازالہ کریں, بات ہے کہتے ہیں ہم ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب ان کی حکومت ہے, وہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سندھ ان کا LI بیٹھا ہے, خالی KP کے ہم ان کا ساتھ دیں گے. بات ہے لائم پالیسی اس پہ کریں. میرے خیال سے یہ لیٹس ویٹ فار دی کمیٹیز ریکمنڈیشن. اچھا سر, ویسے اب وقت کم ہو گیا, ایک بہت اہم سوال ہے, میں نے ابھی پہلے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے کالیگ ہیں ایک اسد طور صاحب, ECL پہ ان کا نام ہے. سر واٹ از دا گورنمنٹ ڈوئنگ؟ کسی صحافی کو آپ کیسے ECL پہ ڈال سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کاشف عباسی صاحب نے بھی ویسے بائی دا وے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ECL پہ ہیں. دیکھیں مجھے آئی ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایگزیکٹ ڈیٹیلز آف دس کیس. آپ نے بریک میں بھی ذکر کیا تھا, تو میرے پاس آف دا کف مجھے نہیں پتا کہ وائی ہی از آن ECL,
اور کیا انہوں نے does he deserve to be on ECL or not. تو یہ is that even a question? No, a journalist deserves to be on the ECL. I don't know. A journalist is also a citizen of Pakistan and he is supposed to abide by the laws of Pakistan. تو اگر انہوں نے کوئی وائلیٹ کیے ہیں ایسے لاز اور اس بنیاد پہ وہ ECL پہ, تو I'll have to look into it. So I can't say off the cuff, no, a journalist does not deserve to be on ECL. I can be on ECL if I break the laws. تو یہ تو دیکھیں, we will have to find out and then I can respond. کہانی ہے جب اسد طور صاحب کو آپ کی حکومت میں مار پڑی تھی تو آپ لوگ بھی کہتے تھے وہ ادھر سے پورا پی ڈی ایم افسوس کرنے گیا تھا نا, آج کم از کم اسی افسوس کی لاج سوال اٹھا رہے تھے نا. سوال نہیں, ہم نے ایکشن لیا تھا نا. نہیں سر, آپ لوگ سوال اٹھا رہے تھے, آپ لوگ کہہ رہے تھے ایک دن ادھر پٹی بندھی ہوئی, دوسرے دن دوسری پٹی بندھی ہوئی, سب آپ یہی کرتے ہیں سر. مگر بات ہے دیکھیں, اسٹاپ یہ کس طرح سے ہوگا. بات ہے کہ جو فرینک بات جس سے آپ بھی پہلے لانے کی کوشش کی, بات ہے انہیں اپنی پولیٹیکل سپیس واپس لینی پڑے گی, اور وہ پولیٹیکل سپیس آ سکتی ہے اگر یہ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جائیں. یہ ہماری طرف بات کر رہے ہیں, آپ اس سے بہت آگے چلے گئے. دیکھیں اس کو فیکچولی دیکھ لیں نا. بات ہے ہم تو وہ ہیں جو بزدار پہ ہم نے رجسٹ کیا اور ہم نے اس کی پرائس پے کی. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ کو تو کسی اسکینڈل میں ڈال کے باہر نکال دیں گے. نہیں چلیں, وہ چوائسز کی ہو سکتی ہے. دیکھیں ود ان پارٹی بھی خان صاحب کے بہت سارے لوگ اسی چیز پہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ چوائس ٹھیک تھی. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آفٹر دا بریک ویل ڈسکس جو پاکستانی مختلف ممالک کے جیلز میں اس وقت موجود ہیں.